جو آج آیت نمبر 6 میں بات شروع کرنی ہے اس سے مربوط یہ انسانوں کے 3 گروپ بن جاتے ہیں، انسانوں کے سوچ کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے 3 ہی گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہے جیسے وہ متقیوں کی بیان آیا ہے، یہ مانے ہوئے ہیں، یہ مان جاتے ہیں۔ ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے جو نہیں مانتا ہے، اس نے سرے سے ہی کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ بھائی اس جہان میں کوئی خدا ہے، کوئی بنانے والا ہے، یا اس نے کوئی رسول بھیجے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں کہ اسے سمجھ نہیں آئی ہوئی، سمجھ آ چکی ہے، لیکن وہ اپنے اس دنیا کے جو مصروفیات ہیں، جو اس کے پاس یہاں کے سلسلے ہیں، ان سے وہ باہر نکل نہیں سکتا ہے، ان قیدوں میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ جیسے آپ اور ہم، انسان بہت ساری چیزوں میں پھنسا، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، پھر بھی وہ اسی طرح غلط کرتا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نیٹ ورک میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس نیٹ ورک سے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر فرض کریں یہ جو ہمارے اضافی خرچے ہوتے ہیں بعض پروگراموں میں، مثلا کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں، وہ تو کرتے ہیں۔ اب جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ شادی کی تقریبات جو ہے، شادی کی تقریبات، چلے جن کے پاس ویلے وسائل ہیں، زیادہ وسائل ہیں، وہ تو ادھر ادھر بہت سارے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ پروگرام بھی رکھا، وہ بھی رکھا، چلے۔ ایک ہیں جو نہیں چاہتے ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، یا سرے سے نہیں چاہتے ہیں، وسائل ہیں تو بھی نہیں چاہتے ہیں، نہ کریں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو اس نیٹ ورک میں پھنسے ہوئے بندہ ہوتا ہے نا، یہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اجتماعی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، کوئی ایک تو نہیں ہے نا، یہ ایک بندہ نہیں چاہ رہا ہے، اسی ایک بندے کے آس پاس میں 10 بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب اس کا یہ کیا کر سکتا ہے؟ یا تو پھر بہت انقلابی ہو، کہے کہ میں نے نہیں ہونے دینا، اس لیول کے اگر جرأت ہے، بہادری ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ یہ روک لے۔ لیکن یہ کام بھی تب ہو سکتا ہے جب اس کی یہ بہادری اور یہ کردار پہلے سے آ رہا ہو۔ اس ایک دن کسی کو کوئی بہادر بننے نہیں دیتا ہے کہ بھائی اچھا کل تک تھے وہ ادھر، آپ وہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ خیر تھی، اب آپ ادھر آ کے یہ ایسے۔ وہ اگر پہلے سے ہی صاف اپنا ایک راستہ رکھ کے آ رہا ہے، پھر وہ آج کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ نہ کرے۔ لیکن جو پہلے خود ہر کام ادھر ادھر کر رہا ہو، آج وہ اپنا انقلابی پن یہاں دکھا نہیں سکتا۔ اس لیے کردار بڑی چیز ہوتی ہے، ہر کسی کی بات نہیں سنی جا سکتی ہے۔ بات اس کی سنتے ہیں جس کی بات کے پیچھے اس کے کردار کا پہاڑ قائم ہو، اس کی سپورٹ موجود ہو۔ تو یہ جو ہے انسان کیسے ہوتے ہیں؟ انسان اس خاص قسم کے ماحول میں ایسا پھنسا ہوتا ہے کہ جائز کو بھی ناجائز بناتا ہے اور ناجائز کو جائز بناتا ہے، مانتا ہے پھر، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ ایک بندہ مقروض ہو رہا ہے، اتنا قرضے اس پہ چڑھ رہے ہیں، اور وہ پھر بھی پروگرام کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ وہ جو اس نیٹ ورک میں، اس جال میں، نیٹ ورک آپ جانتے ہیں نا، یہ جو نیٹ ورک ہے یہ جال کا لفظ ہے۔ جال جو ہماری زبان میں ہے، اسی کے لیے انگلش کا لفظ کیا ہے؟ نیٹ ورک۔ تو یہ کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے یہ بھی نیٹ ہے، ایک جال ہے پورے جہان کو، جس نے ایسے ہر جگہ اس کے وہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل نیٹ ورک۔ اصل میں تھا کیا؟ انٹرنیشنل نیٹ ورک۔ تو پھر اس کو چھوٹا کر کے انٹرنیشنل سے انٹر لے لیا گیا، اور نیٹ ورک سے
نیٹ لے لیجیے تو انٹرنیشنل نیٹ ورک بن گیا انٹرنیٹ، اور اب صرف کیا رہ گیا ہے؟ نیٹ۔ صرف نیٹ کہتے ہیں جال کو، نیٹ ورک بھی جال کو کہتے ہیں، دونوں لفظ جال کے لیے استعمال۔ اچھا، تو وہ جو انسان ہے اس جال میں اور اس یہ جو ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اس میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک مثال دیا آپ کو۔ بعض اوقات انسان مثلا فرض کریں اسے کوئی سرداری ملی ہوئی ہے، میں آپ کو مثال دوں، مثال کو کسی فرض کریں کہ کسی مسجد کا سربراہ ہے، امام جماعت ہے، امام جمعہ ہے، یا کوئی بہت بڑا اس کو عہدہ ہے۔ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے نا مثلا جس مسجد میں وہ ہے یہ ان کے بعض عقائد ٹھیک نہیں ہیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو اب وہ کیا کرے گا جی؟ وہ تو اس کے تو سینکڑوں اس کے چاہنے والے، سینکڑوں اس کے مدد کرنے والے، سینکڑوں اس کو بلے بلے کرنے والے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اس کی باتیں سننے والے، پورے علاقے میں اس کی عزت احترام کرنے والے۔ اب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں کچھ ایسے بھی سلسلے ہیں جو ٹھیک نہیں۔ اب وہ کیا کرے گا بھائی؟ قربانی دے گا کہ بھائی اچھا جی میں بس ان کو کہتا ہوں کہ آپ غلط ہیں، اور پھر نتیجہ تو واضح ہے کہ کیا ہونا ہے، آپ کہہ دیں ان کو آپ غلط ہیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی وہ جو بنی بنائی چھوٹی سی بادشاہی ہے وہ کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی۔ خراب ہونا آپ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ چپ رہتے ہیں۔ ایک حقیقت آپ جان چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا رہتے ہیں؟ چپ رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ جی یہ جو ابھی ذکر کرنے لگے ہیں ان الذین کفروا کا، اس آیت نمبر 6 میں، ان کا قصہ بھی یہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نبی بیان فرما رہا ہے، جو خدا کریم کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، یہی صحیح ہے، اور اس دین کے مطابق کام کرنا چاہیے، بندوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کرنا ہے، انہوں نے اسی طرح عبادت کرنی ہے، اسی طرح یہ کرنا ہے، اسی طرح جو سلسلے ہیں دین کے سمجھنے کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے وہی کرنے ہیں۔ لیکن اب وہ جو ان کی پہلے سے ایک لائن بنی ہوئی ہے زندگی کی، اس لائن کے ساتھ یہ سلسلہ جوڑ ہی نہیں کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ادھر لکھا ہوا ہے کہ جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کی طرف بھاگیں، اس نے تو پہلے سے جمعہ کے دن ایک میلہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اب وہ اپنا میلہ چلائے گا یا جمعہ پڑھے گا؟ اس نے اپنی ایک خاص قسم کی مصروفیت بنائی ہوئی ہے جمعے والے دن، اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی وہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر، اس لیے سرے سے وہ کیا کرے گا؟ پہلے سے ہی اس چیز کی مخالفت کرے گا تاکہ وہ اپنی روش برقرار رہے، کیونکہ وہ اس کو نہیں توڑنا چاہتا ہے، وہ اس کو توڑ نہیں سکتا ہے اپنے اس خاص قسم کے حالات جو اس میں ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے، ہم کتنی چیزوں کو اسی وجہ سے ہی نہیں مانتے، یعنی ہمارے مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کا وہ جو بنایا ہوا ہے پہلے والا کھیل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، لیکن پھر اسی طرح سیاسی لوگ ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ ہیں، تو دین بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے، جب آتی ہے تو انسانوں کی زندگی میں ایک فرق پڑتا ہے، اور جو اپنی زندگی میں اس کو توڑنا چاہتے، اس نیٹ ورک سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ مخالفت۔ اور ایک تیسرا گروپ بھی ہے، آگے اس کا ذکر بھی آنے والا ہے۔ تیسرا گروپ کون سا ہے؟ وہ اپنی طرف سے چلاکوں کا گروپ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا چلاک ایک اور دنیا میں سب سے زیادہ جو مار کھانے والے ہیں وہ چلاک لوگ ہیں، یہ آپ کو بتا دو
کبھی اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے کہ کتنے جو چلاک ذہین فتین لوگ ہیں، اگر وہ اپنی چلاکی کے مطابق چلیں گے تو مار ہی کھائیں گے. سادے لوگ ان کے اوپر ہوں گے. چلاک لوگ ہمیشہ خدمت گزار ہوں گے، یعنی دوسروں کے سامنے ہی انہوں نے رہنا ہے. یہ اللہ نے بنا شاید ان کو چلاکی دی اسی لیے تاکہ وہ صحیح سے وہ دوسروں کی جم کر خدمت کریں. تو اس طرح قرآن نے ان کو منافق کہا ہے. قرآن نے ان کا نام رکھا ہے منافق. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے پاس آتے ہیں، اسی تواڈے نال ہاں ہم مومن ہیں. جب وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں جو نہیں مان رہے ہیں، کافر ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ چھوڑو جی، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں.